طائف کا جو سفر کیا تھا وہ کیا تھا شوال 10 سن نبوت میں، اور مئی کا آخر یا جون کا شروع تھا۔ جب آپ طائف سے واپس تشریف لائے تو 10 سن نبوت ذی قعد کے مہینے کی بات ہے۔ شوال میں آپ نے سفر کیا طائف کا، اور ذی قعد کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے دوبارہ واپسی آئے، اصحاب سیر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بھی زیادہ نئے سرے سے جوش کے ساتھ ولولے کے ساتھ دوبارہ دعوت کا آغاز کیا۔ اب یہ کون سے مہینے کی بات ہے؟ ذی قعد کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ذی قعد، ذی الحج، محرم، یہ تینوں مہینے حج کے مہینے بھی کہلاتے ہیں، حرمت والے مہینے بھی کہلاتے ہیں۔ چوتھا مہینہ تھا رجب۔ یہ 4 مہینے اگرچہ وہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، کفار مکہ، لیکن اپنی کمٹمنٹ کے وہ لوگ بہت پکے تھے، اپنی زبان کے وہ لوگ اس قدر پکے تھے، ان حرمت والے مہینوں میں کوئی دشمن بھی جانی سامنے آ جاتا تو اسے بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم اپنے طور پہ یہ بات تو کہتے ہیں جی زمانہ جاہلیت ہے، زمانہ جاہلیت ہے، لیکن آج کے دور میں بھی لوگ اپنی زبان سے بات کرتے ہیں، اس پر پورا نہیں اترتے، لیکن وہ اس دور میں بھی جو زبان سے کلمہ نکل گیا اس کی پاسداری کیا کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں ہر بندے کو یہ اطمینان ہوتا تھا کہ مجھے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، چاہے میرا جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ 3 مہینے لگاتار، یہ حج کی وجہ سے، 1 مہینہ آنے کے لیے، 1 مہینہ جانے کی، پورے عرب میں، اور یہ جو مہینہ تھا رجب کا یہ تھا عمرے کے لیے، جو اصحاب سیر نے لکھا۔ اب دور دور سے لوگوں کی آمد، اور مکہ شروع دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے انٹرنیشنل سٹی ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی بہت اہم ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو آپ نے دعا مانگی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے باری تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ مکہ معظمہ میں کہیں بھی آپ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری عطا فرمائے، وہاں پہ کہیں پھل کاشت نہیں ہوتے، مطلب کاشتکاری نہیں ہوتی، لیکن مکہ معظمہ میں دنیا کا ہر پھل آپ کو مل جائے گا۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے کہ وہاں پھل اگتا نہیں ہے، ملتا ہے۔ وہاں پھل، مطلب وہاں چونکہ شہر ہے، شہروں میں آپ جانتے ہیں زرعی زمینیں نہیں ہوتی، تو وہاں زرعی زمین نہیں ہے، لیکن وہاں پر پھل، آپ کو ہر پھل دستیاب ہوگا اور تر و تازہ ملے گا۔ تو لوگ آنا شروع ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کے پاس جا کے اسے دعوت دی۔ اب ذرا سا اپنے چشم تصور میں یہ سوچئے گا، اس کا تصور کیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کے پاس جا رہے ہیں، ہر قبیلے کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دعوت دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی قبیلے کے پاس جاتے ہیں، ایک جملہ ہے جو آپ علیہ السلام کو سننے کو ملتا ہے۔ وہ جملہ پتہ کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے لوگ کہتے، اچھا، اور ایک یہ بھی بات ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں یا تو ابو لہب آپ کے پیچھے ہوتا، اس کی آواز کم کرو، یا تو ابو لہب آپ کے پیچھے ہوتا یا ابو جہل آپ کے پیچھے ہوتا، اور جو آپ بات کہہ رہے ہوتے وہ آپ کی مخالفت میں بات کرتا۔ بعض اوقات یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جاتے وہ یا تو مٹی آپ کے اوپر پھینک دیتا، دھول آپ پر ڈال دیتا، اور
پیچھے پیچھے اس کی بات نہ سننا، اس کی بات نہ سننا، یہ بے دین ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جو بے دین ہے وہ صاحب شریعت کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ بے دین ہو گیا ہے۔ یہ کتنی بڑی ہمت اور صبر کا مرحلہ ہے کہ جہاں جاتے ہیں پیچھے سے ان میں سے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے۔ اور پھر وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ آپ صرف اس جملے کی کڑواہٹ اس کو محسوس کیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ تمہاری اصلاح کرے گا، یہ تمہاری اصلاح کرے گا۔ اسے تو اس کی قوم والوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کل ہم نے ایک روایت پڑھی تھی کہ صحابی نے کہا تھا اس موقع پر اگر تم ہوتے تو پتہ نہیں کن لوگوں میں ہوتے، کیونکہ جب بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو اس وقت سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسے تو اس کی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ دیکھو نا، اگر یہ سچا ہوتا تو اس کی قوم والے نے اس کو مانتے۔ یہ باتیں تو ہوتی ہیں۔ اب جہاں آپ جا کے دعوت دیتے وہاں یہ سوال بھی ہوتا، ایک طرف تو یا تو ابو لہب پیچھے آ جاتا یا ابو جہل پیچھے آ جاتا، پھر دوسری باتیں چھوڑ دی جاتی، اس کی بات نہ ماننا، یہ تو اپنے باپ داداؤں کے دین سے پھرا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام سب کی باتوں کو سنتے لیکن ماتھے پر بل نہیں آتا۔ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے ہیں اور ان کے نام بھی ذکر ہیں باقاعدہ، کس کس قبیلے کے پاس کس کس موسم میں گئے، ان سب میں سے صرف چند ایک باتیں بہت اہم ہیں۔ آپ ایک قبیلے کے پاس پہنچے، اس قبیلے کو آپ نے دعوت دی، ان کا ایک آدمی آپ سے کہنے لگا اچھا اللہ کی قسم کہ اگر میں اس جوان کو لے لوں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے پورے عرب کی حکمرانی عطا کرے گا۔ اس جوان نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر یہ بات کہی۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں دعوت دی تو اس نے کہا اچھا سودا کر لیتے، اگر ہم آپ کی بات مان لیں گے تو کل کو معاملات کس کے ہاتھ میں ہوں گے؟ حکومت ملے گی، اس میں کون شریک ہوگا؟ آپ نے فرمایا حکومت تو اللہ کی ہوتی ہے، حکومت تو اللہ کی ہوتی۔ کہنے لگے ہمیں کیا ملے گا؟ آج ہم آپ کو لے کے جائیں، سب کی دشمنی مول لیں، کل کو جب آپ کو اللہ غلبہ عطا کرے ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے، ہم پاگل ہیں، آپ کی بات کو مانیں۔ انہوں نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب جب یہ قبیلہ واپس اپنے علاقے میں گیا نا، یہ عامر بن صعصع جب یہ اپنے علاقے میں واپس گیا تو ایک بوڑھا آدمی انہیں ملا۔ اس بوڑھے آدمی کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس بوڑھے آدمی نے کہا تمہارا ستیہ ناس جائے۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور کہا تمہیں کیا خبر ہے، کتنی بڑی دولت تم اپنے ہاتھوں سے چھوڑ کے آ گئے۔ اس بوڑھے نے انہیں کہا تمہیں پتہ ہے بنو اسماعیل میں سے آج تک کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، لیکن افسوس کہ دولت تمہارے ہاں چل کے آئی اور تم نے موقع گوا دیا جس کی تم تلافی اب ساری زندگی نہیں کر سکتے۔ تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ ایسے ایسے قبیلے بھی تھے جو قبیلے آپ کی بات کو مانتے سنتے اور کچھ لوگ آپ کی بات کو نہ مانتے۔ انہی میں حضرت سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، شاعر تھے اور بڑی گہری سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ ان کے قبیلے والے انہیں کامل کہتے تھے کہ یہ عقل میں، فہم میں، سوچ میں کامل ہیں۔ ان سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ میرے پاس بھی ہے۔ حضرت سوید نے کہا میرے پاس بھی ہے۔ کہا میرے پاس بھی ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ کہا میرے پاس حکمت لقمان ہے۔ سوید کہتے ہیں میرے پاس حکمت، فرمایا سناؤ۔ حضرت سوید نے سارے علم و حکمت کے موتی جو تھے وہ بہا دیے، سب کچھ ایک کر دیا جو کچھ آپ کے پاس تھا۔ فرمایا اچھا کہہ لیا؟ جی کہہ لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلاوت قرآن کی، وہ قرآن کے الفاظ سنے اور فرمایا یہ وہ ہدایت اور نور ہے جو اللہ نے مجھ پہ نازل کی ہے۔ سوید رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، کہنے لگے واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، واقعی یہ
اللہ کا کلام۔ اچھا یہ بات تو ابو جہل اور ابو لہب بھی مانتے تھے، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے، یہودی بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے، لیکن اقرار کرنا اور ہے، مان لینا اور ہے۔ کسی کسی کو اللہ نصیب، کسی کو یہ مقدر کسی کے جگاتا ہے اور کسی کے نصیب میں یہ بات لکھی نہیں ہوتی۔ پھر ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے معاملات جو تھے کسی نہ کسی سمت تو لے کر جانے تھے۔ 11ویں سن نبوت کی بات ہے، 10 مکمل ہو گیا، 11واں سن نبوت ہے، حج کا موسم ہے، جولائی کا مہینہ ہے، اوس اور خزرج۔ اچھا اللہ نے کیسے معاملات، وہ ایسا با تدبیر، ایسا حکیم ہے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مدینہ منورہ جس کو یثرب کہا جاتا تھا، وہاں اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے رہا کرتے تھے، ان کے اندر ذرا سی بات پہ لڑائی ہو جاتی اور وہ لڑائی پھر چلتی رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، مدینہ طیبہ میں آمد سے، ہجرت سے 5 سال پہلے اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی جنگ، جسے جنگ بعاث کہتے ہیں۔ اس جنگ بعاث میں اوس اور خزرج دونوں کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ مارے گئے۔ یہ بڑی اہم باتیں ہے، تو ہم سمجھتے معمولی سی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آتی ہے کہ معاملہ کس طرف لے جایا جا رہا ہے اور کیسے لے جایا جا رہا ہے۔ ہر جگہ معجزہ نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور وہ ہو گیا۔ زمینی حقائق اور زمینی معاملات کہ آج کے دور میں انسان ان ساری چیزوں سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی ہے، ان کے سارے سردار رؤسا مارے جاتے ہیں، سارے کے سارے جب مارے گئے، اب پھر لڑتا کون؟ سب ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے۔ اب 11 سن نبوت کی بات ہے، یہ جو خزرج قبیلے کے خوش قسمت افراد، اب یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہاں سے معاملہ تاریخ اسلام کے یہ وہ معاملات ہیں۔ کل ہم ایک بزرگ کو سن رہے تھے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں کس قدر افسوس اور حسرت کا معاملہ ہے کہ ہماری نئی نسل کو ہماری اس میڈیا کے ذریعے سے کس قدر گمراہ کیا جا رہا ہے۔ انہیں کھلاڑیوں کا پتہ ہے، فنکاروں کا پتہ ہے، اور ان کے پسندیدہ برانڈز کا بھی پتہ ہے کہ فلاں کھلاڑی کون سے برانڈ کو پسند کرتا ہے۔ کل ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے جی یہ جو جگہ ہے نا جہاں ہم ہیں، یہاں فلاں سیاسی بندہ جو ہے نا بس وہ یہیں سے آ کے کھاتا پیتا ہے۔ یعنی ہمیں اس حد تک پتہ ہے کہ کون سی جگہ جو ہے وہ فلاں کو پسند ہے، کون سی جگہ جو ہے فلاں کو پسند ہے۔ یہ ایک معاملہ یاد رکھیے گا۔ قبیلہ خزرج جو انصار کے نام سے بعد میں مشہور ہوئے، قبیلہ خزرج کے 6 افراد، کتنے؟ یعنی اب مدینہ طیبہ کو اللہ نے آباد کرنا ہے، اور مدینہ طیبہ کی آباد کاری سے پہلے وہاں سے 6 افراد جو ہیں وہ چنے جاتے ہیں، اور وہ 6 افراد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منی کی گھاٹی سے گزرتے ہوئے ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا، یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اب چونکہ یہ آئے تھے مدینہ طیبہ سے، مدینہ طیبہ میں یہودی رہا کرتے تھے، ان کے حلیف تھے وہ یہودی قبائل، اور یہودیوں میں یہ بات مشہور تھی، یہودی جب لڑا کرتے تھے کسی کے ساتھ بھی تو یہودی ایک دعا مانگا کرتے تھے جو اصحاب سیر نے نقل کی، اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان المکان الذی نجد نعتہ فی التوراۃ۔ اے اللہ اس نبی آخر الزمان کے ذریعے اور وسیلے سے جس کی صفات ہم تورات میں پڑھتے ہیں، ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا وہ ہستی جس کے وسیلے سے تم کافروں پر دعائیں مانگا کرتے تھے فتح کی، اب جب وہ آئی ہے تو تم نے انکار کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو تم پہ لعنت ہو اللہ کی اس انکار کے کرنے کی وجہ سے۔ اب انہوں نے سنا ہوا تھا، یہ جو 6 آدمی ہیں ان کا نام محفوظ ہے، ان میں جو ان کے سب سے پہلے جو ان کے لیڈر ہیں ان کا نام ہے اسعد بن زرارہ۔ کیا نام ہے؟ اسعد بن زرارہ۔ اور یہ اس حوالے سے بھی بڑا اہم ہے کہ یا تو جب مدینہ طیبہ میں آئے تو حضرت مصعب جن کا ہم نے تذکرہ پڑھا وہ امامت کیا کرتے تھے،
اور دوسرے یہ اسد بن زرارہ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں جا کے امامت کے فرائض، صحابہ کرام علیہ رضوان کی امامت کے فرائض سر انجام دیے تھے، اسد بن زرارہ۔ اب انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سنی تو کہنے لگے یہ تو بخدا وہی تعلیمات ہیں جن کی بارے میں ہم یہودیوں سے سنا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ ہم محروم رہ جائیں، چلو جلدی سے قبول کر لیتے۔ اچھا، اب جب یہ بات ہوئی نا تو اسد کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے، سوچ رہے ہو؟ سوچ لو، دیکھ رہے ہو کیا کرنے لگے ہو؟ اتنی بڑی بات ہے، کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں، پورا مکہ ان کا دشمن ہے اور تم ایک نئی دشمنی کا دروازہ اپنے لیے کھول رہے ہو، ابھی ایک جنگ سے فارغ ہوئے ہو، ابھی ایک نیا دروازہ۔ ایک جملہ ہے جو ان کی طرف سے کہا گیا، انہوں نے کہا، یہ 6 آدمی، اسد نے کہا تو سب نے کہا نحن حرب لمن حارب وسلم لمن سالم، جس سے آپ جنگ کریں گے ہماری بھی جنگ ہوگی، جس سے آپ صلح کریں گے ہماری بھی صلح ہوگی۔ یہ جملے تھے جو رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کیے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات پر بیعت کرتے ہیں جس سے آپ صلح کریں گے ہماری بھی صلح، جس سے آپ جنگ کریں گے ہماری بھی جنگ۔ تو یہ 6 افراد قبیلہ خزرج سے جن کا تعلق تھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہیں وہاں لے جا کر دولت ایمان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور پھر جب یہ واپس آتے ہیں، اب یہاں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے پھر جو کبھی زوال کو نہیں پہنچا، اور دعا کریں اللہ سے کہ اللہ اس سفر کو عروج کا جو منازل ہے وہ طے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں سے پھر معراج کا معاملہ شروع ہوتا ہے، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے پھر اس راستے کی طرف پہلا قدم رکھا جو عروج کی طرف جاتا تھا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکت نازل فرمائے۔ آج جو معاملہ یاد رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ حج کے موقع پر رسول اللہ علیہ السلام مختلف قبائل کے پاس جاتے اور ایک ایک قبیلے کو جا کے دعوت دیتے، کچھ مان لیتے، کچھ آپ کی بات کو نہ مانتے، کچھ یہ کہتے ہمیں کیا ملے گا، اور کچھ کہتے کہ جس کے اپنے قبیلے والوں نے نہیں مانا وہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ گھر کا پیر ہمیشہ ایسے نہیں کہتے، کیونکہ ان کے تو سامنے پیدا ہوئے تھے، ان کے سامنے زندگی گزاری تھی، اس لیے ان میں سے اکثر لوگ یہ کہا کرتے تھے یہ تو ان کے سامنے، تو وہ کہتے کہ جس کو اپنی قوم والوں نے نہیں مانا ہم کیوں مانیں۔ لیکن اس اندھیرے دور میں یہ خزرج کے 6 افراد جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، یہاں سے پھر یثرب جو بعد میں مدینۃ النبی بنا، وہاں سے پھر جو اسلام کا آغاز ہوا اس کا پھر سفر میں انشاءاللہ تذکرہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔